اعلیٰ حکام کے جو حکم نامے ہیں وہ آئے دن کوئی سمجھ سے باہر ہے بات پالیسیز. تو پچھلے 3-4 ماہ سے یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جائے. پیٹرول 4 روپے 6 روپے کم کر دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نہ برائی کرتے ہیں کسی کی پارٹی کوئی بھی، ہم سب کی عزت کرتے ہیں تہہ دل سے. کسی نے روڈ بنایا ہے، کسی نے موٹر وے بنایا ہے، کسی نے کچھ بنایا، لیکن وہ ویژن ہے عمران خان صاحب کا، وہ میں نے اپنی ایج میں تقریباً 38 ایئر اولڈ کا میں ہو گیا ہوں، اور میں نے اپنی عمر میں اپنے جب سے ہو ہی سنبھالا ہے اس طرح کا ویژن کسی کا نہیں دیکھا. AI نیوز کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھجن کیا نام ہے آپ کا؟ جی نعیم اقبال. نعیم صاحب مجھے بتائیں، ماشاءاللہ آپ کی موبائل کی شاپ ہے، تو کچھ کاروبار کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے، اور یہ پیٹرول وغیرہ مہنگائی کا ڈالر کا کیا فرق پڑا ہے آپ کے بزنس پہ، کیونکہ آپ کا سارا سامان باہر سے آتا ہے؟ صاحب ذرا امپورٹ بند کر دیا گورنمنٹ نے، اور اعلیٰ حکام کے جو حکم نامے ہیں وہ آئے دن کوئی سمجھ سے باہر ہے بات پالیسیز. تو پچھلے 3-4 ماہ سے یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جائے گا بھی کام. ڈالر اوپر گیا ہے، پھر نیچے آ رہا ہے تھوڑا، اور پیٹرول کا دوبارہ سننے میں آیا کہ دوبارہ اوپر جا رہے ہیں. پیٹرول سے اور بجلی سے منسلک ہوتی ہیں چیزیں ساری، ملک کے اندر یا باہر، وہ سارا سسٹم تو اس کے ساتھ ہی دار و مدار ہوتا ہے. اسی وجہ سے مہنگائی ہے، اور مہنگائی مزید بڑھے گی. پیٹرول 4 روپے 6 روپے کم کر دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم نہ برائی کرتے ہیں کسی کی پارٹی کوئی بھی ہو، نون لیگ ہو، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو. ہمارے دیکھیں اعلیٰ حکمران سب رہے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں تہہ دل سے. کسی نے روڈ بنایا ہے، کسی نے موٹر وے بنایا ہے، کسی نے کچھ بنایا، لیکن یہ ہے کہ حکمران ہیں ہمارے سابقہ سب. بات یہ کہ ہمیں جو نظر آیا تھا نا، جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا، وہ میں نے اپنی ایج میں تقریباً 38 ایئر اولڈ کا میں ہو گیا ہوں، اور میں نے اپنی عمر میں اپنے جب سے ہو ہی سنبھالا ہے اس طرح کا ویژن کسی کا نہیں دیکھا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو سٹائل ان کا تھا اینگری مین کا، اقوام متحدہ کے اندر پیپر پھاڑ کے پھینک کے چلے جانا، وہی سٹائل میں نے خان صاحب کا دیکھا. اللہ ان کو زندگی دے، اور اللہ ہمارے سارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور ہمیں اتنا کرے کہ غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. جب غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تو وہ چیز جو ہے نا، ہم تو پھر بھی جوڑ توڑ لگا کے لے کے چلے جاتے ہیں، چلو یہ بچوں کو روٹی دے دی آج. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دہاڑی دار ہیں، جن کا خان صاحب کا ویژن ہے، بے نظیر کا ویژن تھا، جو نیچے بیٹھ کے بھکاریوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتی تھیں. میرے نانا ابو ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ وہ جاتے تھے، مطلب کہ بے نظیر صاحبہ کو ووٹ ڈالنا ہے جی. جنون ہوتا تھا، مجھے کندھے بھی اٹھایا ہوتا تھا بچپن میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ کچھ پرسنالٹیاں اس طرح کی تھیں جو فار ایور گرین ہیں. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اور ان کے والد صاحب جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اب یہی سٹائل ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب میں، یہی جذبہ، یہ جنون. شاید اللہ پاک نے ان کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ یہ عمران خان تمہارے ذمہ لگ گیا کام، ایک کام کر کے آنا ہے اس طرح کا. تو انشاءاللہ یہ امید ہے. دیکھیں ان کا ویژن ہے کہ غریب جو ہے، جو دہاڑی دار طبقہ ہے، لنگر خانے کھول دیے، صحت کارڈ دے دیا، پھر اس کو آگے پالیسیز کی وجہ سے بند کرنا پڑا. کچھ مجبوریاں بھی ہوں گی، جو ہمارے آن دا ڈیوٹی ہیں وزیر اعظم صاحب، تو ان کی بھی عظمت کو سلام ہے. انہوں نے بڑی اچھی پالیسیز ہر دور میں کی. الزام تراشی ہوتی رہیں گی، سیاست ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی کام اچھے کیے ہیں، سراہنا چاہیے. اور اب یہ ہے کہ یہ اگر یا تو کندھے سے کندھا ملا لیں، یا یہ جو نعرہ لگا ہوا ہے کہ غلامی نامنظور، غلامی تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اور غلامی تو ہونی بھی نہیں چاہیے. دوستانہ ماحول ہونا چاہیے ہر طرف، اور عزت دو عزت لو. اس لیے کہ یہ چیز ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ دیکھیں کہ جو غریب طبقہ ہے وہ میرے حساب سے 65% پلس ہی ہے یہاں میں، زیادہ ہی ہوگا. بالکل صحیح، اس سے بھی زیادہ ہوگا. تو دہاڑی دار طبقے کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم سب کو کہ یار ان کے گھروں میں بھی کوئی کھانا پہنچنا چاہیے، گھر میں بھوکا کوئی نہ سوئے. اللہ پاک دینے والا سب کو بے شک، لیکن یہ کہ اللہ نے وسیلے بنائے ہوئے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو. اب ساری پارٹیوں کا پیغام دینا چاہیں گے، گورنمنٹ، اپوزیشن، سب کو آپ پیغام دیں کوئی اچھا سا.
کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے. سر بات یہ ہے کہ وہی بات آئی تھی کہ جتنی اپوزیشن ہے اس ٹائم خان صاحب کی ہے، اور تقریباً خان صاحب کو فوکس صاحب نے کیا ہوا ہے، یا پہلے اپوزیشن وہ تھی جو ساری جماعتیں اس ٹائم اتحاد میں ہیں، ان سب کو اپنے آپ کو اعتماد میں لے کے سوچنا تو یہ چاہیے. گھر میں ایک بچہ بھی بگڑ جاتا ہے نا، اس کو سدھارنے میں مہینے سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے ملک کو دیکھیں، سب اپنے ملک کو دیکھیں. قرآن پاک میں بھی ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور گھروں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود پڑھے ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا لیسن بڑوں سے لیتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اسی طرح آپ لوگ اگر ایک ویژن لے کے چلیں گے اور ایک ہو کے چلیں تو میں کہتا ہوں کوئی وزیر اطلاعات لگ جائے گا، کوئی وزیر اعظم لگ جائے گا، کوئی وزیر اعلیٰ لگ جائے گا. پارٹیاں مختلف ہو جائیں لیکن یہ ایک ہو جائیں تو میں خیال دنیا کوئی طاقت چاہے سپر پاور ہے، اللہ سے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ایک ہو جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہمیں کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، اور ملک سالوں مہینوں کے بجائے دنوں میں اوپر جائے گا انشاءاللہ. جس طرح عمران خان صاحب ہیں تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. ان سے پالیسیز بنائی 100 ڈیز میں گھر نوکریاں نہیں کر سکے، کیونکہ وہ تھوڑے ہیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے، اور میں خود بہت لائک کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. میں نے ان کو یہ نوٹ کیا کہ وہ تھوڑا نا جذبات میں آ کے فیصلے، اور مشیر کچھ صاف ظاہر ہے وزیر اعظم ہے، ملک کا بادشاہ ہے، ان کو جب مشیر اچھے نہیں ملیں گے، مشورے اچھے نہیں ملیں گے تو وہ اسی فلو میں چلیں گے. تو تھوڑی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، تھوڑی زیادہ نہیں. اگر ان کو 5 سال اور دیا جائیں تو یہ ہمارا یہ ویژن ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی ہے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. جتنی اینٹی پارٹیاں ہیں ان کے خلاف ہیں، ان کو چاہیے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. اگر ہم 7 سمندر پار دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں اور وہ لوگ خود ویل وشز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے ملک کے اندر کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی اس کو غلامی کا امپورٹڈ حکومت کا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بازو ایک دوسرے کا تھام لیں. غلطیاں مانیں، نون لیگ ہے، پیپل پارٹی، کوئی پارٹی ہے، وہ غلطیاں تھوڑی تسلیم کر لیں کہ ہاں ہو رہی ہیں، اور ایک ہو کے چلیں، یکجا ہو کے چلیں تو انشاءاللہ کافی بہتری کی طرف جائیں گے. تھینک یو. ویلکم، شکریہ بھائی.